بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بابو بیع الملامسہ، یہ اگلا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا ہے۔ آپ درس بخاری دیکھ رہے ہیں اور ہم شروع سے الحمدللہ رب العالمین درس بخاری کو لے کے چلے۔ شروع سے حدیثیں ہم نے بیان کی، چند احادیث کسی مصلحت صحیحہ کی بنا پر ہم نے ترک بھی کی۔ اس میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ خود پڑھ لیں اور اس کی شرح دیکھ لیں۔ وہ جو مطلب بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پبلکلی اس کو ڈسکس کرنا بہت سی حکمتوں کے بنا پر مناسب نہیں ہوتا، تو ہم نے ڈسکس نہیں کیا، باقی تمام ترتیب سے چلتے چلی آ رہی ہیں۔ اور ابھی ہم جو پہنچے تھے کتاب البیوع، وہ حدیث نمبر 2144، جس کا باب یہ قائم کیا ہے، بابو بیع الملامستی۔ ملامست یعنی مبیع کو چھونے سے بیع کے وجوب کا بیان۔ یہ زمانہ جاہلیت کی دو بیوع تھیں، ایک منابضہ اور ایک ملامسہ۔ اگر خریدنے والا کسی بیچنے والے کے مال کو چھو لیتا تو اس پہ لازم ہو جاتا تھا کہ ابھی چیز اس کو بیچے۔ اور منابضہ جیسے اگر خرید و فروخت کر خریدنے والے نے چیز ابھی دیکھی بھی نہیں ہے لیکن بیچنے والا بیچ رہا اور اس نے اپنا کپڑا اس کے اوپر پھینک دیا تو بس اس پہ لازم ہے کہ اس کو چیز بیچے گا، یہ منابضہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ سامنے والا راضی ہے نہیں، آپ نے کپڑا پھینک کے یا چھو کر لازم کر دی بے، وہ آپ کو بیچنا چاہتا ہے نہیں بیچنا چاہتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے مشتری سمجھے کہ بہت اچھا ہے اور اس نے بے کو اپنے اوپر لازم کر لیا، بعد میں پتہ چلا چیز تو بڑی بیکار ہے، تو اس میں غرر کے امکانات بھی تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ہمارے ہاں جیسے کہ ہم نے شروع میں بیع کا تعارف آپ کو پیش کر دیا کہ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، یعنی مال کو مال کے بدلے میں باہم لینا دینا، باہم آپس کی رضامندی کے ساتھ۔ ایک اپنا مال بیچتا ہے، دوسرا خریدتا ہے اور ایک وہ راضی بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ جو آفر کر رہا ہے ایجاب ہے، جو لے رہا ہے وہ قبول ہے، ایجاب و قبول کے بعد بیع صحیح ہوتی ہے۔ اور ہمارے مذہب اسلام کی روشنی میں چاہے اپنے بیانہ دیا ہو کہ نہ دیا ہو، ڈاکومنٹیشن ہوئی ہو کہ نہ ہوئی ہو، اگر آپ ایجاب کرتے ہیں اور سامنے والا قبول کر لیتا ہے، یہ بیع لازم ہو جاتی ہے اور ان دونوں کے حقوق ایک دوسرے کے مال سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بیانہ تو دیا نہیں تھا، ایجاب و قبول تو بیانہ دیتے تو سودا پکا ہوتا، اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، اگرچہ ہمارے عرفاً ہے لیکن شرعی طور پہ اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے، ایجاب و قبول اصل ہے۔ اور پھر ہمارا مذہب یہ بھی کہتا ہے اگر اس بیع کو ختم کرنا ہو تو ون سائیڈڈ کوئی نہیں کر سکتا، ایجاب و قبول ہو گیا تو اب ون سائیڈڈ یہ ختم نہیں ہو سکتی، ہاں باہم رضامندی سے آپ ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو اقالہ کہتے ہیں کہ باہم اقالہ کر لینا، تو وہ اسی قیمت پر اقالہ کر لیتے ہیں کہ بھئی جیسے میں نے 45 روپے کی چیز لی لیکن اب مجھے پسند نہیں آ رہی، میں نے کہا یار یہ واپس کر لو بڑی مہربانی ہوگی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی 45 میں ہی واپس۔ تو اس پر کبھی اور مزید اس کے تفصیلی احکام بھی ہوتے ہیں، کریں گے، لیکن ہمارا مذہب بہت پیارا مذہب ہے۔ اس نے دونوں جو فریقین ہیں ان کے جذبات کا، احساسات کا، ان کے فائدوں کا، ان کے نقصانات کا خیال کیا ہے۔ اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے مذہب سے، اسلام سے زیادہ پرفیکٹ کوئی پوری دنیا میں مذہب لا کر بتائے، اس سے زیادہ کامل مذہب لا کر بتائے۔ جتنی ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں ہم چیلنج کرتے ہیں ہر مذہب والے کو، وہ لا کر بتائے انشاءاللہ۔ اس کی برابر تو بہت دور کی بات، اس سے آدھی بھی لا کر دکھا دیں اپنے مذہب کی تعلیمات تو پھر ہم مانیں۔ تو مذہب اسلام ایک پرفیکٹ اور کامل ترین مذہب ہے۔ اگر دیانت داری سے یہ تو تعصب، دشمنی اور دیگر مصلحتیں آڑے آ جاتی ہیں یہ نہ ہوں، اور واقعی اگر ادیان کا موازنہ کیا جائے، مذاہب کا موازنہ کیا جائے تو ہر ایک باہر کا دانشور بھی یہ کہے گا کہ مذہب اسلام سے زیادہ پرفیکٹ کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن اس کو تسلیم کرنا انفرادی طور پہ تو کر لیتے ہیں، اجتماعی طور پہ پاسبل نہیں ہے کہ ان کو خوف ہے کہ پھر اسلام کو لوگ قبول کرنے کی طرف آ جائیں گے اور مسلمان غالب آئیں گے اور ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے مذہب اسلام کی تائید اور توثیق عقلاً بھی نہیں کرتے ہیں، ورنہ ہمارے مذہب سے بڑھ کے پرفیکٹ کوئی مذہب نہیں ہے۔ اور جتنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحابہ نے، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر آگے کے علماء نے محفوظ رکھا، یہ بھی ہمارا چیلنج ہے۔ کوئی بھی جو اپنے نبی کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ میرے نبی وہ محبت کرتا ہے سب کچھ، تو وہ اپنے نبی کے بارے میں چیزیں لا کر بتا دے۔
نہیں پتہ ہوگا، اپنے نبی کی بنیادی یعنی ان کی معرفت بھی ان کو حاصل نہیں ہوتی، اس کی تفصیلات وہ محفوظ نہیں رکھ سکے۔ ہمارے نبی کی تمام چیزیں محفوظ ہیں۔ اچھا، اپنے نبی سے مراد جو حق نبی ہیں، جو واقعی اللہ کے نبی ہیں، وہ ہمارے بھی نبی ہیں۔ لیکن میں اس اعتبار سے کہ جو کہتا ہے بھی میں تو اس نبی کو مانتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہوں، اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کو، ہمارے نبی کو نہ ماننے کا مطلب آپ کے پاس یقیناً کامل تعلیمات ہوں گی، وہ دکھاؤ تو صحیح کہاں ہیں کامل تعلیمات۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخر نبی ہیں اور قیامت تک آپ کی شریعت نے باقی رہنا تھا، لہذا سرکار وہ تعلیمات لائے ہیں جو قیامت تک ایک ایک شخص کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہیں، تو آپ پر ایمان لانا لازم ہے۔ تو یہ ہمارے مذہب کی بڑی پیاری تعلیمات ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں 2144 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منابذہ سے منع فرمایا ہے، اور منابذہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو کپڑا فروخت کرتے وقت خریدار کے کپڑے کو الٹنے پلٹنے یا اس کو دیکھنے سے پہلے اس کی طرف کپڑا پھینک دے، اور آپ نے ملامسہ سے منع فرمایا، اور ملامسہ کی تعریف ہے کپڑے کو دیکھے بغیر اس کو چھونا۔ تو بس کپڑا پھینک دیا یعنی وہ کپڑا پھینکا تو بے نافذ ہو گئی، چھو لیا تو بے نافذ ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ خرید و فروخت صحیح نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا دوسرا تعارف پیش کیا۔ اور یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ جس چیز کا تعارف، جس عمل کا، جس فعل کا تعارف شریعت پیش کرتی ہے اسے فعل مشروع کہتے ہیں۔ فعل مشروع یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعارف نہ کرواتے، اس کی معرفت نہ دیتے، تو ہم اپنی عقل سے اس تک نہ پہنچ پاتے، اسے فعل مشروع کہا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی عبادات ہیں سب افعال مشروعہ ہیں، اسی طرح جتنے معاملات جن کا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا کہ یوں یوں کریں گے تو یہ صحیح ہوگا یہ غلط ہوگا، وہ سب فعل مشروع کہلاتے ہیں۔ تو اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2145 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو قسم کے لباسوں سے منع کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ آدمی صرف تہبند باندھے ہوئے اکڑوں بیٹھے اور گھٹنوں کے گرد اپنے ہاتھوں سے حلقہ بنا لے، یعنی گھٹنوں ویسے بیٹھ جائے اکڑوں اور یوں پاؤں پکڑ کے بیٹھ جائے، یہ منع کیا۔ دوسرا یہ کہ تہبند اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھ لے۔ اور دو قسم کی بیع سے منع کیا گیا ہے، ملامسہ سے اور منابذہ سے۔ تو ان دونوں جو پہلے والے دونوں انہوں نے بیٹھنے سے، دو قسم کے لباسوں سے منع کیا، یعنی ایک تو تہبند تو منع نہیں ہے، تہبند پہننا جائز ہے، لیکن احتباء اس کو کہتے ہیں صورت کو کہ اس طرح بیٹھ کر یوں ہاتھ پکڑ دینا، اس میں ستر کھلنے کے امکانات ہیں اور اعضاء ستر کے واضح ہونے کے امکانات ہیں، اس لیے شریعت نے اس کو منع کیا۔ اور گھٹنوں کے دوسرا کہ تہبند اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھ لے، تو اس میں بھی ستر کھلنے کے امکانات ہیں، تو منع فرما دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا مذہب ہر ایسے لباس کو ناپسند کرتا ہے جس سے ستر چمکے، واضح ہو یا ستر کھل جائے، اور اسی طریقے سے اس طرح کے مطلب بیٹھنے کے انداز سے، لیٹنے کے انداز سے منع کرتا ہے کہ دیکھنے والا اعضاء ستر پہ نگاہ ڈالنے پر مجبور ہو، یعنی جب نگاہ پڑے وہ نہیں بھی چاہ رہا ہو تو اعضاء ستر پہ نگاہ پڑ جائے۔ تو یوں گھر میں بھی بہت اس کی احتیاط کرنی چاہیے، خصوصاً جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، تو پھر اور گھر میں جب کہ بھائی بہن بھی ہوں تو اس طرح لڑکوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور بچیوں کو بھی اٹھنے بیٹھنے میں بہت ہی ریزرو رہ کر اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، کیونکہ مذہب ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے کہ اس انداز سے آپ بیٹھیں کہ کسی کی خواہ بخواہ نگاہ پڑے اور کوئی وسوسہ شیطانی ذہن میں گنجائش پائے۔ دوسرا وہ دونوں قسم کی بیوع سے منع کیا گیا، تو اس کی تفسیر میں نے بیان کر دی۔ اگلا باب پھر وہی قائم کیا ہے، بابو بیع المنابذہ، بیع منابذہ کا بیان۔ 2146 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا۔ تفسیر گزر گئی ہے، اگلی حدیث پر آتے ہیں، 2147 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے لباس
اور 2 قسم کی بیوع سے منع فرمایا ہے، ملامسہ سے اور منابذہ سے۔ تو آپ نے لباسوں کی تشریح نہیں کی، وہ اوپر والی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے منقول گزری ہے، آپ نے دونوں بیوع کا ذکر کیا۔ اگلا باب دیکھیں، بائع کو تحفیل سے ممانعت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ اونٹنیوں، گایوں اور بکریوں سے دودھ دھونا بند کر دے، ان کے تھنوں میں دودھ جمع نہ کرے، اور ہر محفلہ، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا اس زمانے میں کہ کچھ دن تک بکری یا گائے کا دودھ نہیں نکالتے تھے، بھینس کا، تو وہ تھنوں میں دودھ جمع ہوتا تو تھن بہت بڑے نظر آتے تھے، تو ایسا لگتا تھا جیسے یہ گائے یا بکری بہت زیادہ دودھ دینے والی ہے، اور پھر وہ اس کو بیچتے تھے تو زیادہ قیمت مل جاتی تھی۔ اب وہ گھر میں آ کے دودھ نکالا، وہ تو کئی دن کا جمع تھا تو نکل آیا، اب اس کے بعد پھر وہ اتنا دودھ کم ہو گیا دودھ، تو ایسا ہوتا تھا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ یہ ایک طرح کی آپ دیکھیں تو دھوکہ دہی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس پہ میں اور مزید کلام کرتا ہوں، کچھ اور جہت سے بھی پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ 2148 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹنیوں اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ جمع نہ کرو، پھر اس کے بعد جو شخص ان کو خرید لے تو اس کو دودھ دوہنے کے بعد، دوہنا مطلب دودھ نکالنا، دودھ نکالنے کے بعد 2 اختیار ہیں، وہ چاہے تو اس جانور کو رکھ لے، اور اگر چاہے تو اس کو واپس کر دے، اور اس کے ساتھ 1 صاع یعنی 4 کلو گرام کھجوریں بھی دے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث پاک ہے۔ اس کو تھوڑا سا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ایک چیز تو یہ کہ یہ تو واضح ہے کہ سرکار نے منع فرمایا کہ کوئی اس طرح دھوکہ کر کے بیع نہ کرے، لیکن آگے جو حضرت ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی، اس کو احناف نے عقلاً اس پر عمل کو منع کیا ہے، اور ہمارے دلائل دوسرے ان دلائل کی روشنی میں، قرآنی دلائل کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کو چھوڑا گیا ہے۔ وہ کیا ہے دیکھیں، پہلے سچویشن سمجھیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم نے یوں فرمایا کہ آپ نے جانور لیا یہ سمجھ کے کہ زیادہ دودھ ہے، لیکن گھر میں لائے نکالا تو بہت ہی کم رہا، اور اس کے بعد جیسے نہیں ہوا تو آپ اس پہ راضی نہ ہوئے کہ یہ تو اس نے دھوکہ دے دیا، اب آپ چاہتے ہیں اس گائے کو واپس کرنا۔ تو واپس جب کرنا ہے تو یوں کرنا ہوگا کہ گائے بھی دیں، دودھ بھی دیں واپس جو نکالا ہے، اور اس کے ساتھ 4 کلو کھجوریں بھی اس کو دیں بیچنے والے کو۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ ویسے تو یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے، لیکن عقلاً ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، یعنی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے سمجھ لیں کہ اگر ایک چیز آپ استعمال کر لیتے ہیں، اگر آپ وہ چیز اب واپس نہیں کر سکتے تو اس کا بدل دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بدل۔ جیسے آپ نے یہ گلاس لے آئے آپ گھر میں، اب آپ اس سے راضی نہیں تھے لیکن ٹوٹ گیا، اور سامنے والا اس کو واپس لینا چاہتا ہے تو آپ اس کی قیمت دیں گے کوئی بھی۔ یا اسی طریقے سے اگر آپ کسی کی 1 کلو گندم لے آئے تھے، وہ ضائع ہو گئی، تو آپ نے 1 کلو گندم ہی اس کو واپس کرنی ہوگی کہ اتنا ہی نقصان ہوا آپ نے واپس کر دیا۔ تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک شے کا بدلہ اسی طرح کی شے سے ہو سکتا ہے، ان کو مثلی اشیاء کہتے ہیں، مثلی، یعنی اس کے افراد سب باہم ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے گیہوں ہے گیہوں، چاول ہے، اسی طرح ایک انڈا توڑ دیا تو اس کے بدلے میں اگر انڈا دے دیں تو انڈے یہ بڑے قریبی ہوتے ہیں، ان کو مثلی کہتے ہیں کہ جب شے کے ذریعے کسی شے کا بدلہ اسی کی جنس سے کیا جا سکتا ہو، اس کو مثلی اشیاء کہتے ہیں۔ اور اگر افراد میں بہت زیادہ فرق ہو تو پھر وہ آپس میں مثلی نہیں ہوتے بلکہ ان کو قیمی کہتے ہیں، کہ اب اگر وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت ہی دینی ہوگی۔ جیسے بکریاں، یہ قیمی اشیاء ہیں، اب یوں نہیں ہو سکتا ایک کی بکری مر گئی، کسی کی آپ نے بکری مار دی تو اب دوسری بکری اس کے حوالے کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بکری اس بکری کا بدلہ نہیں بنے گی، کیونکہ گوشت میں کمی، قد وغیرہ، نسل کا فرق، بلکہ اب آپ کو اس سے جو مری ہے بکری اس کی قیمت دینی ہوگی۔ تو یوں اشیاء کا تعین بھی پہلے کرنا ہوتا ہے، اگر آپ نے کسی کا نقصان کیا تو مثلی شے میں نقصان کیا ہے یا قیمی ہے، اگر مثلی میں کیا تو اس کی مثل آپ کو دینی ہوگی، اور اگر اس کے افراد میں بہت زیادہ تفاوت ہے، فرق ہے، تو پھر قیمی اشیاء دے کر بدلہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک ہوتا ہے مبدل، جس کو تبدیل کیا گیا، ایک مبدل منہ ہوتا ہے جس کے بدلے میں تبدیل کیا گیا۔ تو خلاصہ مطلب جیسے اب کسی نے 1 کلو گندم کسی کے ضائع کر دی،
اب آپ کو اس کا بدل دینا ہے، تو بدل جب آپ دیں گے تو یہ جس کا بدل دے رہے ہیں، جو ضائع کی ہے وہ مبدل منہ ہوا، اور جو آپ نے دیا اس کو بدل بھی کہتے ہیں اور مبدل بھی کہتے ہیں، تبدیل کیا ہوا۔ تو یہ مطلب اس وقت لازم ہوتا ہے بدل جب اصل چیز آپ کے پاس نہ ہو۔ میں نے 5 کلو گندم لی، پڑی ہوئی ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ بھئی واپس دیں، آپ نے یہ فرض کر لیں کسی وجہ سے غلط آ گئی ہے، میں اسے تو رکھ لوں، دوسرے 5 کلو دے دوں، کیوں؟ جب اصل چیز موجود ہے تو اصل ہی دینی ہوتی ہے۔ بدل تو اس وقت بنتا ہے جب وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے، تو اب وہ اصل چیز تو دے نہیں سکتے، اب بدل۔ اس طرح قیمی کے اندر اگر بکری میرے پاس کسی کی آ گئی ہے تو اب وہ کہے بکری دو، میں کہوں بکری تو نہیں دیتا ہوں، قیمت دے دیتا ہوں، یہ قیمت اس کا بدل نہیں بنے گی کیونکہ اصل شے موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کچھ بنیادی اصول ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر دیکھیں، دودھ نکالا تھا، گائے تو دے رہے ہیں، دودھ واپس کیا، اسی جو کھجور فرما رہے ہیں وہ اسی کا بدل ہے نا۔ بدل تو تب بنتا جب اصل شے موجود نہ ہوتی، تب یہ دودھ کے بدلے گویا کہ کھجور۔ اچھا، اب دودھ کے بدلے کھجور، پہلی بات تو یہ کہ ایک چیز موجود ہے اس کا بدل کیسے بنے گا، یہ اعتراض۔ دوسرا، کھجور کسی بھی طریقے سے دودھ کا بدل نہیں بنتی، کیونکہ اگر یہ دودھ جو ہے یہ بھی ناپ کے بیان ہوتا ہے، کھجور ناپ کے ہی دیا لیا جاتا ہے اور کھجور بھی، لیکن یہ ایک دوسرے کے مثل نہیں ہے، نہ ہی ایک دوسرے کے لیے قیمی اشیاء بنتے ہیں۔ تو یعنی عقلاً جو ہے وہ یہ حدیث جو ہے وہ مطلب قابل عمل اور نہیں نظر آتی، اور جو قرآن اور حدیث کے اور بہت سارے بنیادی دلائل ہیں یا ان سے جو حاصل شدہ مسائل ہیں اس کے خلاف جاتی ہے۔ تو یہ بھی اصول یاد رکھیے گا کہ جب کوئی حدیث کا راوی غیر مجتہد ہوں اور وہ ایسی مطلب حدیث ذکر کر دیں کہ جو حدیث عقلاً بالکل عقل اس کو تسلیم نہ کر رہی اور شرعی جو ضابطے ہیں مشہور معروف ان کے خلاف جا رہی ہو، تو پھر وہ حدیث قابل عمل نہیں رہتی، بلکہ اس کو چھوڑا جاتا ہے اور دوسری جو دلائل ہیں ان سے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ احناف کہتے ہیں ہم اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے کیونکہ یہ عقلاً صحیح نہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، اس کو حدیث مسرات بھی کہتے ہیں، بڑی مشہور ہے، صوت سے مسرات، حدیث مسرات۔ تو اب ہمارے پاس دلائل دیکھیں کیا ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جو شخص تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، یعنی برابر برابر۔ اب یہاں تو ہے کہ دودھ نکالا 4 کلو کھجور، اب اگر دودھ 2 کلو نکلا تھا، کھجور 4 کلو، تو ایک تو بدل موجود، مبدل بھی موجود یا مبدل منہ اور بدل موجود، اور پھر وہاں پہ کم مقدار اور یہ زیادہ مقدار، اور پھر وہ ایک دوسرے کے کوئی مماثل نہیں ہیں، کتنا فرق! تو یہ تو پھر جو قرآن کی آیت کے صریح خلاف ہوا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ أَعْقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی سزا دینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ آیات تقاضا کرتی ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس لیے حدیث کو احناف نے چھوڑا اور قیاس پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔